أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سورہ زمر کی آیت نمبر 53 تلاوت ہوئی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: قل، اے ہمارے حبیب، یا عبادی الذین، میرے بندوں تک میرا پیغام پہنچا دو، خاص طور پر وہ بندے اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک تمہارا رب تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، اور بے شک تمہارا رب غفور ہے اور رحیم ہے۔ آیت کریمہ کی فضیلت کے لیے صرف یہ ایک حدیث پاک ہی کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب میری ہتھیلی پر رکھ دیا جاتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی کہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے پر ہوئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کو میسج دیا ہے، اپنے بندوں کو پیغام دیا ہے کہ کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی بڑا جرم کیوں نہ ہو جائے، اس کی بارگاہ میں آ کر توبہ طائب ہو جاؤ، اس کی بارگاہ میں آ کر گڑ گڑانے لگو، اس کی بارگاہ میں آ کر معافی تلافی کا سلسلہ شروع کر دو۔ رب کعبہ کی قسم، اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک گناہ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ صاحب بات یہ ہے کہ آپ کی ساری باتیں ہمارے دل کو لگتی ہیں، آپ کا دین بھی ہم قبول کرنا چاہتے ہیں، آپ جس ایک رب پر ایمان لانے کی تلقین کر رہے ہیں ہم اس رب پر ایمان بھی لانا چاہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے اب تک جو گناہ کیے ہیں، کسی نے چوری کی، کسی نے قتل کیا، کسی نے زنا کیا، کسی نے ڈکیتی کا ارتکاب کیا، کسی نے عہد شکنی کی، تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے ان گناہوں کا کیا ہوگا؟ اب تک تو ہم نے شرک میں ڈوب کر زندگی بسر کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی: قل یا عبادی الذین، آپ میرے بندوں کو پیغام دے دیں۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ قرآن مجید نے سب سے پہلے جن سے کلام کیا ہے وہ اہل مکہ ہیں، اور بالخصوص ان میں مشرکین مکہ کہ انہیں اسلام کی ترغیب دی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ سے فرما رہے ہیں اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، ان سے کہہ دو۔ کن سے؟ جنہوں نے قتل کیے ہوئے ہیں، کن سے؟ جنہوں نے ظلم کیے ہوئے ہیں،
کن سے؟ جنہوں نے زنا کا ارتکاب کیا ہے۔ کن سے؟ جنہوں نے ایک رب کو چھوڑ کر اپنے بناوٹی 360 خدا عین اللہ کے گھر میں رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ ان سے فرما رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میرے در پر آؤ گے میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور ایک مسلمان، ایک کلمہ گو، وہ اگر اس رب کے در پر آئے گا، ایک کلمہ پڑھنے والا اگر اس رب کے در پر آئے گا، اس رب کو کتنی خوشی ہوگی اور کتنا جلدی وہ رب کلمہ گو انسان کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ ایک شخص کے بارے میں لکھا ہے، ایک صحابی کے بارے میں، کہ وہ بڑھاپے کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا ان کا انداز یہ تھا کہ وہ لاٹھی ٹیکتے ہوئے بڑی مشکل سے چل رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ایمان لاؤں تو میرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اس بوڑھے صحابی نے پتہ کیا کہا؟ اس بوڑھے صحابی نے کہا کہ شرک بھی معاف ہو جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا کہ ہاں ہاں ہاں، اگر توبہ تائب ہو جاؤ گے تو اللہ شرک کو بھی معاف فرما دیں گے۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ شرک کی معافی نہیں ہے، اس آیت کا مفہوم ذرا سمجھیے گا۔ آیت کا مفہوم یہ ہے اگر انسان موت تک شرک پر برقرار رہتے ہیں اور اس کی موت شرک پر آتی ہے، پھر قیامت کے دن کوئی معافی نہیں ہے۔ اور اگر دنیا میں شرک کیا ہے، موت سے پہلے توبہ طائب ہو جاتا ہے انسان، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بہت سے صحابہ کرام ایسے تھے جو پہلے مشرک تھے اور شرکیہ افعال اور اعمال میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن جب وہ ایمان لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سابقہ سارے گناہ وہ اللہ جل شانہ نے معاف فرما دیے ہیں۔ قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی اللہ پاک نے اپنے بندوں کو امید دلائی ہے۔ الم یعلموا، کیا میرے بندوں کو معلوم نہیں ہے؟ کیا میرے بندوں کو کسی نے نہیں بتایا؟ ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ میں اپنے بندوں کی توبہ بڑی جلدی قبول کرتا ہوں، میں اپنے بندوں کی توبہ بڑی جلدی قبول کرتا ہوں۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، کہ جو شخص اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے ہے، جو شخص اعمال بد کا ارتکاب کر بیٹھے ہے، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، لوٹتا ہے، توبہ طائب ہوتا ہے، معافی تلافی کرتا ہے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو وہ اپنے رب کو پائے گا کہ اس کا رب رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا میرے بندوں تک یہ پیغام پہنچا دو کہ میری رحمت وہ میرے غصے کے اوپر غالب ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں منقول ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے 40 سال اللہ جل شانہ کی رحمت کو بیان فرمایا، اور پھر آپ کے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ اللہ کے غضب کو بھی تھوڑا سا بیان کیا جائے، تو امام شافعی رحمہ اللہ نے اللہ پاک کے غضب کو بیان کرنا جب شروع کیا تو سینکڑوں لوگ سن کر ان کا انتقال ہو گیا۔ تو لکھا ہے کہ خواب میں امام شافعی رحمہ اللہ کو کہا گیا کہ اے شافعی، کیا میری رحمت ختم ہو گئی تھی جو تم نے میرے غضب کو بیان کرنا شروع کر دیا؟ تو اللہ کی ذات تو وہ ہے جو اپنے بندوں کی بخشش اور اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے بے چین ہے، بے قرار ہے۔ اگر دیر ہے
تو وہ بندے کی طرف سے ہے، اگر دیر ہے تو ہماری طرف سے ہے۔ ہم کب جا کر اپنے رب کے در پر بیٹھتے ہیں، ایک آنسو بہاتے ہیں، ایک آنسو بھی اگر بہائیں گے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے تو میں ان گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک یاد آ گئی، توجہ سے سنیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص گناہ نہیں کرے گا تو مجھے میرے رب کی قسم تمہارا رب تمہیں فنا کر کے رکھ دے گا، اور تمہاری جگہ پر ایسے لوگوں کو لائے گا جو گناہ بھی کریں گے لیکن پھر ان گناہوں پر نادم ہوئیں گے، روئیں گے، دھوئیں گے، اور تمہارا رب ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ہماری فطرت میں، ہماری گھٹی میں، ہماری سرشت میں اللہ پاک نے گناہ کا مادہ رکھا ہے، گناہ ہماری گھٹی میں ہے۔ اگر ہم گناہ نہیں کریں گے، اگر ہم گناہ نہیں کریں گے تو پھر ہم انسان نہیں ہیں، پھر ہم فرشتے ہیں۔ فرشتہ وہ گناہوں سے پاک ہے، اور گناہ کر کے اس گناہ پر ڈٹ جائیں گے، جم جائیں گے تو پھر بھی ہم انسان نہیں ہیں، پھر ہم شیطان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں درمیان میں رکھا ہے، نہ فرشتہ بنایا ہے، نہ ہمیں شیطان بنایا ہے، گناہ کا مادہ بھی رکھا ہے، اور اس کے بعد معافی کا آپشن بھی اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے۔ اور یہ بندے کا اپنے رب کے در پر آ کر رونا دھونا، اور بندے کا اپنے رب کے در پر آ کر معافی تلافی کا سلسلہ کرنا، یہ اللہ جل شانہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ وہ خوش قسمت ترین انسان ہیں کہ آپ کے والد بھی ایمان لائے، آپ بھی ایمان لائے، آپ کی اولاد بھی ایمان لائی، یعنی آپ کے والد نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ کی اولاد نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ والد بھی صحابی ہیں، خود بھی صحابی ہیں، اور آپ کی اولاد وہ لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں وہ بھی صحابہ اور صحابیات ہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد کی جو کنیت تھی وہ ابو قحافہ تھی، ابو قحافہ۔ ان کے بارے میں لکھا ہے یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، اور یہ بالکل عمر کے آخری حصے کو پہنچ چکے تھے، اور یہ بھی لاٹھی کے سہارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انہیں پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر مجھے کہہ دیا ہوتا میں ان کے پاس چلا جاتا، میں خود چل کر ان کے پاس جاتا، انہیں کیوں تکلیف دی تم نے کہ یہ اتنی مشکل سے چل کے میرے پاس آئے۔ تو اس عمر میں حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ نے اسلام کو قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو تسلیم فرمایا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے رب کے در پر جو بھی بندہ آئے گا رب اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس نے یہ کہا کہ مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وہ بھی اگر آ کر معافی چاہے گا اللہ اسے بھی معاف فرما دیں گے۔ یہودی بھی اگر آئیں گے جنہوں نے یہ کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، وہ بھی اگر آئیں گے معافی تلافی کریں گے اللہ جل شانہ انہیں بھی معاف کر دیں گے۔ زانی، شرابی، چور، ڈکیت کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے در پر آئے گا، قاتل آئے گا، اللہ جل شانہ اسے بھی معاف فرما دیں گے۔ بنی اسرائیل کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص سے 99 قتل ہو گئے، تو اس نے کسی عابد سے جا کر پوچھا، عابد سمجھتے ہیں عابد کسے کہتے ہیں؟ عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو۔ تو اس نے کسی عابد سے جا کر پوچھا کہ یہ فرمائیے میں نے 99 قتل کیے ہیں تو کیا میرا یہ جرم معاف ہو جائے گا؟ تو اس عابد نے کہا تو پاگل ہے، اتنے قتل تو نے کر دیے اور اب تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے معاف کر دیا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، تیرے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ تو وہ جو قاتل تھا اس نے کہا 99 تو میں نے پہلے ہی قتل کیے ہوئے ہیں، کیوں نہ اپنی سنچری مکمل کروں، 100 مکمل کروں۔ اس نے اس عابد کو بھی قتل کر دیا، ٹھکانے لگا دی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اسے ندامت ہوئی،
تو وہ ایک عالم کے پاس گیا. عالم اور عابد کا فرق بھی سمجھیے گا. تو وہ عالم کے پاس گیا اور اس نے اس عالم سے جا کر کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے معافی کا کوئی راستہ ہے، میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ تو اس عالم نے کہا کہ ہاں ہاں کیوں نہیں، فلاں بستی میں چلا جا، وہاں سارے موحدین رہتے ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے رہتے ہیں، وہاں چلا جا اور وہاں تیرے لیے نجات کا کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا. عابد، عبادت گزار، عالم، جو علم کو سمجھنے والا، علم کو جاننے والا، زمین و آسمان کا فرق ہے. ایسے تو نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عابد ساری رات عبادت کرتا رہے، اور عالم، شرط یہ ہے کہ صحیح معنی میں عالم ہو، عالم ساری رات سویا رہے. عالم کا سونا اس عابد کی عبادت سے افضل ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کی فضیلت کے بارے میں فرمایا. خیر، تو وہ 100 آدمیوں کا قاتل اب اس بستی کی طرف چل پڑتا ہے. اتفاق ایسا ہوا کہ راستے میں اس کی موت آ جاتی ہے، اور جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو دونوں قسم کے فرشتے اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. یعنی وہ فرشتے جو ارواح کو جنت میں لے کے جاتے ہیں وہ بھی پہنچ گئے، اور وہ فرشتے جو روحوں کو دوزخ میں لے کر جاتے ہیں وہ بھی پہنچ گئے. اب ان کا آپس میں تکرار ہو گیا. ایک نے کہا کہ یہ برا انسان ہے، قاتل ہے، اس کی روح ہم قبض کریں گے اور اسے دوزخ میں لے کر جائیں گے. اور جو جنت والے فرشتے تھے اس نے کہا کہ نہیں، یہ معافی کی نیت سے چلا ہے، اس کی توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے، اس کی روح کو ہم جنت میں لے کر جائیں گے. تو ان فرشتوں کا آپس میں فیصلہ نہ ہوا، تو وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں گئے اور کہا کہ مالک یہ بندہ ہے، اس کی روح قبض کرنی ہے، اس کی روح کو کہاں لے جائیں، ہمارا آپس میں اختلاف ہے. تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جتنا راستہ اس نے طے کر لیے ہے اسے بھی ناپ لیا جائے، اور جتنا راستہ باقی ہے اسے بھی ناپ لیا جائے. اگر اس نے زیادہ راستہ طے کر لیا ہے، یعنی نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے، پھر تو اسے جنت میں پہنچا دیا جائے. اور اگر اس نے کم راستہ طے کیا ہے پھر اسے دوزخ والے فرشتے دے جائیں. اور لکھا ہے کہ حقیقت میں اس نے کم فاصلہ طے کیا تھا، لیکن اس کے دل کے اندر عزم مصمم تھا کہ میں توبہ کی نیت سے جا رہا ہوں اور اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے جا رہا ہوں. اور یہ بھی لکھا ہے کہ جب اسے موت آ رہی تھی اور وہ چل نہیں سکتا تھا تو وہ سینے کے بل گھسٹ کر موحدین کی بستی کی طرف جانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اسے راستے میں موت آ گئی. جب وہ فرشتے آئے اور انہوں نے زمین کی پیمائش شروع کی تو اللہ جل شانہ نے زمین کو سکڑ جانے کا حکم دیا، تو زمین سکڑ گئی. اب جب انہوں نے پیمائش کی تو پیمائش میں یہ نکلا کہ اس نے زیادہ فاصلہ طے کر لیا ہے. تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اسے جنت کے اندر پہنچا دو. 100 آدمیوں کے قاتل کو اللہ جل شانہ نے معاف کر دیا ہے. میرے اور آپ کے دل میں تو کبھی الحمدللہ قتل کا خیال ہی نہیں آیا، تو ہم کیوں اپنے رب سے نا امید ہو جائیں. یا عبادی الذین اسرفوا، اے ہمارے حبیب میرے بندوں تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں، بالخصوص وہ بندے اسرفوا علی انفسہم جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، جو گناہ کر بیٹھے ہیں، جو اپنے گناہوں پر نادم ہیں، جو اپنے گناہوں پر شرمسار ہیں، جو اپنے گناہوں پر رو دھو رہے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کا قاتل آیا، وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ. آپ نے فرمایا کیا لینے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں بھٹک گیا تھا، مجھے کہیں چین نہیں ملا، میں سرزمین حجاز میں گھومتا رہا، نہ مجھے دن میں چین ہے نہ رات میں چین ہے. اللہ کے رسول آپ کی غلامی کا دم بھرنے کے لیے آیا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میرا اسلام قبول فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ اس شخص سے نہیں فرمایا کہ تو نے میرے چچا کو کیوں قتل کیا.
آپ نے فرمایا ہاتھ بڑھاؤ، انہوں نے ہاتھ بڑھایا، آپ نے اسے کلمہ پڑھایا اور فرمایا وحشی جا، تیرا اسلام اللہ کے رسول نے بھی قبول کیا اور اللہ نے بھی تیرے اسلام کو قبول کیا۔ قاتل سے رضی اللہ عنہ بنا دیا، قاتل سے صحابی بن گیا اور جنت کا مستحق بن گیا۔ اور آپ نے اتنا فرمایا کہ میرے سامنے نہ بیٹھنا، میرے پیچھے بیٹھا کر، جب تو میرے سامنے بیٹھے گا مجھے اپنا مرحوم چچا یاد آ جائے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ کی ذات سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے رب کے در کے اوپر آئے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اور وہ اللہ کی ذات غفور بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، جس نے بڑے بڑے کافروں کو بخش دیا ہے۔ ہم مسلمان کیوں اپنے رب سے نا امید ہو جاتے ہیں جبکہ ہمارے تو اتنے گناہی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نہیں ہیں۔ ہم ایک رب کو مانتے ہیں، بھلے عمل ہمارا کمزور ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، بھلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر صحیح معنی میں عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ہم ایک قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، دوزخ کو مانتے ہیں، پل صراط کو مانتے ہیں، قبر کو مانتے ہیں، عذاب قبر کو مانتے ہیں، ہر چیز پر ہمارا ایمان ہے۔ اگر عمل میں تھوڑی بہت کوتاہی ہے تو انشاءاللہ وہ معافی تلافی سے اللہ جل شانہ معاف فرما دیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں اکثر میت جو ہے وہ بڑی عمر میں ہوتی ہے، 50 سال کے بعد، 60 سال کے بعد، اور جو بھی مرنے والا ہے اکثر ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ وہ بیمار ہو کر، بیماری بھگت کر پھر وہ موت کے منہ میں جاتے ہیں۔ کبھی سوچا ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے، اللہ جل شانہ بیماریوں میں اس لیے مبتلا فرماتے ہیں، تکلیفوں میں اس لیے مبتلا فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جب میری بارگاہ میں آئے تو گناہوں سے بالکل دھلا ہوا اور پاک صاف ہو کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس تکلیف کو معمولی نہ سمجھو، یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور ہر اٹھنے والی تکلیف پر اللہ تمہارے ایک گناہ کو معاف فرماتے ہیں۔ اور جب انسان بڑھاپے میں تو ویسے ہی بیماریاں انسان کو آ کر چمٹ جاتی ہیں، تو اس حالت میں جب انسان کو موت آتی ہے تو یہ اللہ اپنے رب کی بارگاہ میں ایسی حالت میں پیش ہوتا ہے کہ اس کے ذمے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو یہ آیت بہت زیادہ حوصلہ افزا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا میری ایک مٹھی میں رکھ دی جائے تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنا اس آیت کے نازل ہونے پر مجھے خوشی ہوئی ہے کہ اللہ پاک نے گناہگار بندوں کو بھرپور امید دلائی ہے کہ جب بھی میرے در پر آؤ گے میں تمہیں خالی نہیں لوٹاؤں گا، جب بھی میرے سامنے آ کر رو گے دھو گے میں تمہارے اس رونے دھونے کی قدر کروں گا۔ ایک آنسو بہاؤ گے 70 سال کے گناہ تمہارے معاف کر دوں گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔